السلام علیکم۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ایک ثقافتی لحاظ سے امیر ملک ہے۔ اس کی سرحدیں مشرق میں ہندوستان، مغرب میں افغانستان اور ایران، شمال میں چین اور جنوب میں بحیرہ عرب سے ملتی ہیں۔ اسلام آباد دارالحکومت ہے، جبکہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد اس کے کچھ بڑے شہر ہیں۔ پاکستان کی تاریخ قدیم زمانے سے ہے۔ یہ خطہ مختلف تہذیبوں کا حصہ ہے، جن میں وادی سندھ کی تہذیب بھی شامل ہے۔ 1947 میں پاکستان نے برطانوی حکمرانی سے آزادی حاصل کی اور اسے محمد علی جناح کی قیادت میں برطانوی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ قوم کے طور پر تشکیل دیا گیا۔ برطانوی ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں دو آزاد ممالک ہندوستان اور پاکستان وجود میں آئے۔ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہے اور آبادی کی اکثریت سنی اسلام پر عمل کرتی ہے، جبکہ نمایاں شیعہ مسلمان اور دیگر مذہبی اقلیتیں بھی ہیں۔ پاکستان کی سرکاری زبانیں اردو اور انگریزی ہیں۔ ملک بھر میں متعدد علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ پاکستان کی معیشت زراعت، مینوفیکچرنگ اور سروسز سیکٹر سے منسلک ہے۔ یہ ایک زرعی ملک ہے جس میں گندم، کپاس، چاول اور گنا سمیت اہم فصلیں ہوتی ہیں۔ ٹیکسٹائل کی صنعت معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بے شک پاکستان ایک دلچسپ تاریخ اور کئی حیرت انگیز حقائق کا حامل ملک ہے۔ پاکستان کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں یہ ہیں۔ دوستو، پاکستان میں ایک ایسی جھیل موجود ہے جس کی شکل انسان کے آنسو کی طرح ہے۔ یہ جھیل جو خیبر پختونخوا کی وادی کاغان میں واقع ہے، ایک اونچائی والی جھیل ہے جس کی شکل آنسو کے قطرے کی طرح ہے۔ اس کا نام ٹیئر کا اردو میں مطلب آنسو ہے اور یہ اپنی دلکش خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ صحرائے چولستان، جسے روہی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پنجاب کا ایک صحرا ہے اور یہ مشہور چولستان ریزارٹ ریلی کا گھر ہے، جو ایک سالانہ موٹر سپورٹ ایونٹ ہے۔ فیری میڈوز، جو گلگت بلتستان کے ننگا پربت پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، برف سے ڈھکی چوٹیوں سے گھرا ہوا ایک دلکش گھاس کا میدان ہے۔ یہ ٹریکرز کے لیے ایک بیس کیمپ ہے اور دنیا کے 9ویں بلند ترین پہاڑ ننگا پربت کے شاندار نظاروں سے دلوں کو مسرور کرتا ہے۔ انگول نیشنل پارک، جو بلوچستان میں واقع ہے، پاکستان کا سب سے بڑا قومی پارک ہے۔ یہ اپنے متنوع جنگلی حیات کے لیے جانا جاتا ہے، جن میں نایاب اور خطرے سے دوچار بلوچستان کے ریچھ شامل ہیں۔ انڈس ریور، دریائے سندھ دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں سے ایک ہے اور پاکستان کی زراعت اور معیشت کی لائف لائن ہے۔ یہ ملک میں شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہے، آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرتا ہے اور پاکستان کے ماحولیاتی نظام کو بہترین ایکو سسٹم فراہم کرتا ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک، جسے جنات کی سرزمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، گلگت بلتستان میں واقع ایک اونچائی پر پلیٹو ہے۔ یہ زمین کے بلند ترین پلیٹو میں سے ایک ہے اور یہ ہمالیاتی بورے ریچھ سمیت متعدد جنگلی جانوروں کا گھر ہے۔ پولو، جسے اکثر بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا قدیم فارس سے ہوئی اور اسے مغربی دنیا میں برطانوی چائے کے باغبانوں نے منی پور ہندوستان میں متعارف کرایا تھا۔ پاکستان میں پولو کی ایک مضبوط روایت ہے اور سالانہ ملک میں شاندور پولو فیسٹیول ایک اہم ثقافتی تقریب ہے۔ روہتاس قلعہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے۔ یہ پنجاب میں جہلم کے قریب واقع ایک قدیم قلعہ ہے۔ اسے 16ویں صدی میں افغان بادشاہ شیر شاہ سوری نے تعمیر کیا تھا اور یہ اپنے شاندار فن تعمیر اور فوجی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ شالیمار باغات، لاہور پنجاب میں واقع شالیمار باغات یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کی جگہ ہیں اور مغل دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اپنے شاندار ترتیب، فوارے اور خوبصورتی سے تیار شدہ چھتوں کے لیے مشہور ہیں۔ صحرائے تھر، جسے عظیم ہندوستانی صحرا بھی کہا جاتا ہے، ہندوستان اور پاکستان دونوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد صحراؤں میں سے ایک ہے اور اس کے ریت کے ٹیلے متاثر کن بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اچ شریف، بہاولپور پنجاب میں ایک قدیم قصبہ ہے جس کی ایک بھرپور تاریخ ہے۔ یہ قرون وسطیٰ کے زمانے میں علم اور تصوف کا ایک اہم مرکز تھا اور یہاں مختلف تاریخی نشان موجود ہیں، جن میں اچ شریف مسجد اور بی بی جاویندی کا مقبرہ بھی شامل ہیں۔ دنیا کا سب سے اونچا ATM چین پاکستان سرحد کے قریب کھنجراب پاس میں واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 4693 میٹر کی بلندی پر کھڑا ہے۔ وادی کیلاش، جسے 6000 میٹر چوٹیوں کی وادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، گلگت بلتستان میں واقع ہے اور اس خطے کے کچھ انتہائی شاندار اور کم دریافت کیے جانے والے مناظر موجود ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں۔ کراکرم ہائی وے، شاہراہ کراکرم، جسے اکثر
دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر بلند ترین پکی بین الاقوامی سڑکوں میں سے ایک ہے۔ یہ پاکستان کو چین سے جوڑتا ہے اور قراقرم پہاڑی سلسلے کے دلکش اور دل فریب نظارے پیش کرتا ہے۔ کٹاس راج مندر۔ کٹاس راج مندر جو پنجاب میں چکوال کے قریب واقع ہے، ہندوؤں کی ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ یہ مندر 6ویں صدی کے ہیں اور بھگوان شیو کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ کھیوڑا نمک کی کان۔ پنجاب میں واقع کھیوڑا سالٹ مائن دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان ہے اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس میں نمک کی شاندار قسمیں ہیں اور ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے جو مکمل طور پر نمک سے بنائی گئی ہے۔ لاہور کا قلعہ اور بادشاہی مسجد۔ لاہور کا قلعہ جسے شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے اور بادشاہی مسجد لاہور پنجاب میں 2 مشہور مقامات ہیں۔ یہ مغل دور میں تعمیر کیے گئے تھے اور مغل فن تعمیر اور کاریگری کو نمایاں کرتے ہیں۔ گوادر پورٹ جو بلوچستان کے جنوب مغربی صوبے میں واقع ہے، پاکستان کی سب سے بڑی گہری سمندری بندرگاہ ہے۔ یہ خطے میں تجارت اور ترقی کے لیے ایک اہم گیٹ وے کے طور پر کام کرتا ہے۔ مکران کوسٹ۔ پاکستان کا مکران ساحل بحیرہ عرب کے ساتھ اپنی منفرد اور خوبصورت قدرتی چٹانوں کی بناوٹ کے لیے مشہور ہے، جنہیں ان کی حیرت انگیز شکلوں کی وجہ سے پرنس آف ہوپ اور صفائی نیکس کہا جاتا ہے۔ منگلا ڈیم۔ دریائے جہلم پر واقع منگلا ڈیم دنیا کے سب سے بڑے زمینی ڈیموں میں سے ایک ہے اور پاکستان کے ایک اہم حصے کو آبپاشی اور پین بجلی فراہم کرتا ہے۔ موہنجو ڈارو۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ قدیم وادی سندھ کی تہذیب کے سب سے زیادہ محفوظ شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک آثار قدیمہ کا کمال ہے جو اس دور کی جدید ترین شہری منصوبہ بندی کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ موہٹا پیلس جو کراچی سندھ میں واقع ہے، ایک شاندار تاریخی عمارت ہے جو اسلامی، مغل اور برطانوی طرز تعمیر کے امتزاج کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ 20ویں صدی کے اوائل میں ایک ہندو تاجر نے بنایا تھا اور اب یہ آرٹ میوزیم کے طور پر کام کرتا ہے۔ وادی نیلم۔ آزاد جموں و کشمیر میں واقع وادی نیلم ایک دلکش علاقہ ہے جو اپنی سرسبز و شاداب وادیوں، دریاؤں، آبشاروں اور برف پوش چوٹیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ، مناظر اور ثقافتی ورثے حیرتوں سے بھرے پڑے ہیں جو دریافت کیے جانے کے منتظر ہیں، جو اسے واقعی ایک منفرد اور قابل ذکر ملک بناتا ہے۔ یہ پاکستان کے بارے میں بہت سے حیرت انگیز حقائق میں سے چند حقائق ہیں۔ ملک کی بھرپور تاریخ، متنوع مناظر اور منفرد ثقافتی ورثہ اس کی دلچسپ اور غیر معمولی نوعیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔